جہاں سے ہارا ہوا شخص برسر محشر ہجوم خلق میں ممکن ہے فاتحانہ اٹھے. صرف ایک کتاب آ چکی ہے اور مسودے تقریباً 8-10 کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہی ایک مسئلہ ہمارے بلتستان میں، خصوصاً گلگت بلتستان میں ہے کہ وہاں پر کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہوتا. کام ہو رہا ہے تو اس کے باوجود بھی گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں یا جو ادیب ہیں، نہ وہ کسی بڑی کانفرنس میں ہمیں نظر آتے ہیں، نہ کسی مشاعرے میں. ٹولے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور مشاعروں میں، کانفرنسز میں شریک ہو جاتے ہیں. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. نو خاص عزیز، آج کے پوڈ کاسٹ میں جس دوست سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، ان کا تعلق محبت کی سرزمین سے ہے. وہاں پہ محبت کے ہی چشمے آپ کو پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں. خوبصورت فضا، دل پذیر وادی، پوری دنیا میں سے جنت نظیر وادی کے طور پر جانا جاتا ہے. بالکل گلگت بلتستان. اور گلگت بلتستان سے آج یہاں راولپنڈی میں سخن اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنے جناب فرمان علی خیال صاحب. آپ محب رائٹرز بلتستان کے بانی صدر بھی ہیں اور پاکستان رائٹرز یونین گلگت بلتستان کے سینئر نائب صدر ہیں. بہت عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ان کے فنی سفر پہ بات کروں گا ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ادبی منظرنامہ کیا سلسلہ رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی دھارے میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کے رائٹرز کو کیا مرکزی دھارے میں جگہ دی جا رہی ہے، اور وہاں اس وقت اردو کس سطح پہ لکھی جا رہی ہے، سب پہ بات کریں گے. السلام علیکم فرمان صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے اس ناچیز کو یہاں سخن کے ذریعے بولنے کا موقع دیا. آپ کی اپنی یہ شفقت ہے کہ آپ اسلام آباد آ رہے تھے تو آپ نے ہمیں یاد کیا، اور میں تو ہمیشہ دوستوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے مل کر خوش ہوتا ہوں. فرمان صاحب، کچھ تھوڑا سا اپنے ادبی سفر کے بارے میں بتائیے گا. میں تقریباً گزشتہ 35 سالوں سے مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ رہ کر اپنی بساط کے مطابق ادبی خدمات انجام دے رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت بلتستان کے گلگت بلتستان میں تقریباً درجن بھر سے زیادہ تنظیمیں، ادبی تنظیمیں اپنی بساط کے مطابق ادبی خدمات انجام دے رہی ہیں. تو اس میں کچھ چیدہ تنظیمیں ہیں جن کا ذکر میں ضروری سمجھوں گا. جی بالکل بالکل. سب سے پہلے تو ایک گلگت کی سطح پر حلقہ ارباب ذوق ہیں جو گلگت میں فعال ہیں، اور فکری تحریک ایک تنظیم ہے، وہ بھی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسکردو میں پاکستان رائٹرز یونین تقریباً 2 سال ہو گئے کہ انہوں نے وہاں پر داغ بیل ڈالی ہے. تو اس کا مجھے انہوں نے بطور سینئر نائب صدر مجھے کام کرنے کے لیے کہا، تو میں نے اپنے تقریباً 1-2 تقریبات ہم کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بزم علم و فن ہے، فکر ادبی تنظیم ہے، اور اس کے اور بھی تنظیمیں ہیں. شیگر میں ہمارے 5 اضلاع ہیں، ان میں مختلف ناموں سے ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا شعری سفر آغاز کب ہوا اور اب تک کتنے مجموعے چھپ چکے ہیں؟ میں تقریباً 1988 سے شاعری کر رہا ہوں. تو 1988 میں نے پہلا وہاں پر ہائی اسکول نمبر 1 میں نے اپنا کلام پیش کیا تھا. اب تک میری صرف ایک کتاب آ چکی ہے اور مسودے تقریباً 8-10 کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہی ایک مسئلہ ہمارے بلتستان میں، خصوصاً گلگت بلتستان میں ہے کہ وہاں پر کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہوتا. ان کے مسودے مختلف شعراء کے درجنوں کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح یعنی اردو لکھی جا رہی ہے. لکھی جا رہی ہے بہترین انداز میں. صحیح. اردو میں کون کون سے اہم شعراء وہاں اس وقت دیکھتے ہیں؟ مرحومین میں ہمارے کچھ نامی شعراء گزرے ہیں، جن میں غلام حسن حسنی سر فہرست ہیں جو کہ اچھے غزل گو شاعر تھے. اس کے بعد پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب بڑے اچھے شاعر، راجہ محمد شاہ صبا صاحب، شیخ غلام حسین سار صاحب جو کہ 4 زبان شاعر تھے. اچھا ماشاء اللہ. 4 زبانوں میں مکمل اس میں دسترس رکھتے تھے. پھر اس کے بعد سید اسد زیدی صاحب، وہ بھی اچھے شاعر ہیں.
फिदा मोहम्मद नाशाद साहब हैं। नौजवान शोरा में इस वक्त ज़ीशान मेहदी, आरिफ साहब, रज़ा बेग गाइल, हमारे एहसान अली दानिश, इस तरह के अच्छे शोरा भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, वाह। और नौजवान लिखने वालों की क्या सूरत हाल है? नौजवान लिखने वाले बड़े अच्छे लिख रहे हैं, हैरत अंगेज। मैं ये कहूँगा कि रश्क आता है उनके कलाम को देखकर। अच्छा, बहुत माशाल्लाह। ही ताज़ा नबल है जो कोई नाम अगर आपके जहन में हो नौजवान लिखने वाला? ज़ीशान मेहदी इस वक्त मोतबर शोरा में शामिल हैं, और उसके बाद आरिफ साहब हैं जो भी अच्छे हैं। आशिक हुसैन आशिक हैं, हमारे दो शायर हैं, वो भी खूब कहते हैं। सही। अली शाही हैं, उनसे हमारा जी, तारुफ उनका है। ताल्लुक गिलगित से। हाँ, और जी, तहजीब हुसैन है। तहजीब हुसैन अच्छे शायर हैं जी। हाँ, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। खवातीन शायरात भी क्या है? खवातीन शायरात हैं, लेकिन पसे पर्दा हैं, वो आते नहीं हैं सामने, मुशायरों में आते नहीं हैं। तो उनकी अपनी अलग तंजीम है, शोबा खवातीन का अपना अलग शोबा है। तो उसमें इस वक्त बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जो वहाँ की बहुत बड़ी वो है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात में वहाँ जो बल्तिस्तान की जो शायरात हैं वो उसमें अपने तबाज़माई करते हैं। और कौन कौन से नुमाया नाम है? इस वक्त तो प्रोफेसर हशमत कमाल इल्हामी के दो बेटियां हैं, वो हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे जो कि बस मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो उनके नाम का मुझे पता नहीं, लेकिन मुशायरों में हम उनको सुनते हैं। सुनते हैं। जी जी। सही सही। क्या फिक्शन भी लिखा जा रहा है, अफसाना भी लिखा जा रहा है, तनकीद भी लिखी जा रही है, ये शायरी तक ही काम महदूद है? नहीं, तमाम असनाफ जो है उनमें हमारे नौजवान लिखते हैं, और अफसाना अफसाने निगारी भी है। उसके अलावा तारीख पर काम कर रहे हैं वहाँ के अच्छा, हमारे वाह। सीनियर्स प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर्स कुछ हैं, वो तारीख के हवाले से काम कर रहे हैं। सफ़रनामे लिखे हैं लोगों के। अच्छा, वाह। जी, एहसान अली दानिश साहब एक मोतबर हवाला है, नाम है, जिन्होंने 3-4 अफसाने सफ़रनामे लिखे। तो हैं इस वक़्त बहुत अच्छे। सही सही। तो ये बताइएगा कि इतना काम हो रहा है तो उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं या जो अदीब हैं, ना वो किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आते हैं, ना किसी मुशायरे में। हत्ता अकादमी अदबियात जो सरकारी इदारे हैं वहां पे भी हमें बस यहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती है। अगर कोई यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो मखसूस लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जो लिखने वाले, अच्छे लिखने वाले हैं, वो तो हमेशा से पसे पर्दा ही है। तो कुछ है कि 2 टोले हैं जो यहाँ पर आते हैं और मुशायरों में, कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हो जाते हैं। टोले से क्या मुराद है आपकी? बस हैं कुछ मखसूस लोग हैं जिन ले लें, हम नाम ले लें, कोई मसला नहीं है, पता चलना चाहिए लोगों को। लोग तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी वो है कि इधर राइटर वो जो पिछले दिनों ही यहाँ पर मुशायरा हुआ था, उसमें भी हमारे वहाँ से किसी को नहीं बुलाया गया था। तो ये अकादमी अदबियात है जिसका सबसे बड़ा नाम ये है कि मैं खुद तो इसका शिकार रहा हूँ कि तकरीबन 10 बार मेरा नाम उसमें वजीफ़ा उसमें ले गए, उसमें मेरा फॉर्म फिलअप करके ले गया, लेकिन आज तक एक कहीं से कोई वो नहीं हुआ, जबकि बहुत से लोगों को वज़ाइफ दे रहे हैं। तो इस हवाले से शिकायतें हैं, लेकिन हमारे नहीं, वज़ाइफ तो वो तो उन लोगों को दिया जाता है जो जॉब न कर रहे हों, माजूर हों या उनकी बेवा हों, वो उन राइटर्स के लिए होता नहीं, है। उसके अलावा भी हमारे वहाँ पर लोग ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं? सीनियर शोरा को खुसूसी तौर पर हाँ, वो सीनियर शोरा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई उनका ऐसा इशू होगा, हेल्थ इशू या वजह जिसकी वजह से दे रहे होंगे। हेल्थ इशू के अलावा भी वहाँ पर रिसेंटली हमारे 2-3 जो हमारे शोरा गुजरे हैं, तो वो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ से किसी किस्म की वो नहीं हो गई। बहुत अच्छे शायर थे, मैंने अभी यहाँ नाम लिया गुलाम हसन हसनी साहब, अशरफ हमारे शायर थे, तो वो भी इंतहाई उसके आलम में दुनिया से चले गए। वो आपके इनके तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके वो शाह, एहसान शाह, वो भी शामिल है। एहसान शाह हमारे शायर शामिल हैं। हाँ, लेकिन तो क्या एहसान शाह साहब ने भी जो है वो बताना गवारा नहीं समझा? नहीं, उस वक्त वो नहीं थे। अच्छा जी जी, उस वक्त वो नहीं थे, उस वक्त और शायद लोग। तो क्या अब एहसान शाह शामिल हैं? तो क्या उनकी शमूलियत के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अदीबों की जानिब कोई तवज्जो हुई? मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि अभी तक कोई अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ।
صحیح صحیح صحیح. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ چونکہ بہت دور ہیں تو ان کی اپنی کوئی کم مائگی ہے اس میں, یا مرکز سے اگنور کیا جاتا ہے؟ مرکز سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ مرکز سے ہی ہمیں اگنور کیا جاتا کیا جاتا ہے. نہیں, وہاں کے لوگ کوشش کر رہے ہیں, مثال کے طور پر کیا اچھا نہیں لکھتے اس وجہ سے؟ بہت خوب لکھتے ہیں, اچھے لکھتے ہیں. یہاں میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں سے زیادہ وہاں کے جو مضافات کے ہمارے جو شعراء ہیں وہ بہت اچھے لکھتے ہیں, ان کے خیالات بہت پختہ ہیں. جی, تو پھر کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں یہاں سے اتنا بڑا خطہ ہے, پورا ملک ہے, ایک پورا صوبہ ہے آپ کا, اور اس کی نمائندگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی؟ وہاں سے تقریباً ہم تو یہاں کے جتنے بھی بڑے شعراء ہیں ان کو وہاں بلاتے رہتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں, لیکن مجھے بڑے شعرے کوئی نہیں ہے, سارے پے بھی بڑے ہیں بس, اور کچھ بس نہیں. نام کے تو بڑے اور ہیں. نام میں لتر مارتا ہوں ایسے ناموں کو. تو پھر ہمیں تو یہ خوف ہے کہ شاید ہم پس پردہ ہی رہیں. نہیں, آپ کو کیوں خوف ہے؟ آپ یہاں آئے ہیں, انشاءاللہ تعالی اب ہم جو کر سکے ہم وہ کریں گے. چیز کچھ آئیڈیاز پہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور ہم پورا پاکستان اٹھا کے گلگت بلتستان لے آئے. بڑی نوازش, آپ آرڈر لگائیں. آپ لوگ اگر ہماری طرف اپنی شفقت کا وہ کریں تو پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اچھے شعراء ادیب یہاں سے آپ کو وہاں سے. نہیں, ہم ضرور آئیں گے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنے ارد گرد اور اتنی دور, مطلب اتنا پیار کرنے والا شخص اور اتنا اچھا غزل گو, تو ان کا اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا یہاں کے کسی بھی نام نہاد سو کالڈ جعلی شاعر کا, اور جو پورے سورسز کے اوپر قابو ہیں, ریسورسز کے اوپر قابو ہیں. اب ان کی کھال اجڑنے کا ٹائم آ گیا. اب میں نے ہاتھ میں ہنٹر پکڑ لیا ہے, اور ہنٹر کے دونوں طرف جو ہے نا وہ کیلیں لگی ہوئی ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری اچھی چیزیں, پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی. ہم آگے بڑھیں گے, اپنا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرمان صاحب, شاعری کے لیے کون سی چیز آپ اہم سمجھتے ہیں؟ شاعری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ درد کا ہونا بہت ضروری ہے. کمر درد؟ نئے آدمی مجھے تو کمر درد ہے اس لیے. انسان حساس انسان ہی شاعر کر سکتا ہے. ہاں, یہ تو بات درست ہے, یہ تو بات درست ہے آپ کی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہم یہ امید کریں کہ آپ کی کتاب چھپے گی؟ انشاءاللہ ہم سخن پبلیکیشن کے تحت فرمان بھائی کی کتاب چھاپیں گے. میری طرف سے یہ آفر بڑی موجود ہے. نوازش آپ کی. تو ایک کتاب پہلے آ چکی ہے, آج سے تقریباً کوئی 16-17 سال پہلے. تو مجھے یاد کرو کے نام سے کتاب. کچھ کلام عطا کریں تاکہ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھ سکیں. ہم سے دو اشعار کی, جو آفتاب تخیل کو تاب دیتا ہے. کیا مصرع ہے؟ جو آفتاب تخیل کو تاب دیتا ہے. ستارہ مانگے تو وہ آفتاب دیتا ہے. واہ 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 واہ. ستارہ مانگے تو وہ آفتاب دیتا ہے. اور سخن کی شکل میں اہل سخن کو رب سخن. آہا, کیا مصرع ہے. سخن کی شکل میں اہل سخن کو رب سخن. روش روش پہ مہکتا گلاب. واہ 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 واہ, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. مہکتا گلاب دیتا ہے. اور غزل سے چند اشعار کی, اٹھانے مجھ کو کوئی دست غائبانہ اٹھے. آہا, اٹھانے مجھ کو کوئی دست غائبانہ اٹھے, میرا جنازہ بطرز مسافرانہ اٹھے. واہ واہ. میرا جنازہ بطرز مسافرانہ اٹھے, اور جہاں سے ہارا ہوا شخص برسر محشر. آہا, جہاں سے ہارا ہوا شخص برسر محشر, ہجوم خلق میں ممکن ہے فاتحانہ اٹھے. واہ واہ واہ. ہجوم خلق میں ممکن ہے فاتحانہ اٹھے, اور ہے کچھ دنوں سے یہ دل گرد و پیش سے بیزار. ہے کچھ دنوں سے یہ دل گرد و پیش سے بیزار, یہ آرزو ہے کہ دنیا سے آب و دانہ اٹھے. ہائے ہائے ہائے. آرزو ہے کہ دنیا سے آب و دانہ اٹھے, اور کسی پرندے نے مانگی ہے ایک دعا رب سے. کسی پرندے نے مانگی ہے ایک دعا رب سے, کہ شاخ عمر دو روزہ سے آشیانہ اٹھے. کہ شاخ عمر دو روزہ سے آشیانہ اٹھے, اور میرے خلاف مگر غیر کی حمایت میں. میرے خلاف مگر غیر کی حمایت میں, یہ کیا کہ دوست میرے لے کے ایک زمانہ اٹھے. کیا کہ دوست میرے لے کے ایک زمانہ اٹھے. اور خیال جب کبھی اٹھا ہے بزم یاراں سے. خیال جب کبھی اٹھا ہے بزم یاراں سے,
بسط نیاز بانداز شاعرانہ اٹھے. ایک اور غزل کی کون سمجھے مجھ سے بیچارے کا دکھ. کون سمجھے مجھ سے بیچارے کا دکھ. سہ رہا ہوں گھر کے بٹوارے کا دکھ. ہائے ہائے ہائے. سہ رہا ہوں گھر کے بٹوارے کا دکھ. ریگزاروں کو کہاں معلوم ہے. ریگزاروں کو کہاں معلوم ہے. دشت ہجراں میں تھکے ہارے کا دکھ. واہ واہ. دشت ہجراں میں تھکے ہارے کا دکھ. اور چاند اپنی چاندنی سے مطمئن. چاند اپنی چاندنی سے مطمئن. وہ نہ جانے ٹوٹتے تارے کا دکھ. واہ 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 نہ واہ. جانے ٹوٹتے تارے کا دکھ. اور دھوپ خالی ہاتھ دریا کا فریب. دھوپ ہے سمجھ سکتا ہوں مچھوارے کا دکھ. مجھ کو اپنی اس زمین کی فکر ہے. مجھ کو اپنی اس زمین کی فکر ہے اسے ایک اور سیارے کا دکھ. ہے اسے ایک اور سیارے کا دکھ. اور جس پہ گزری ہے قیامت ہجر کی. جس پہ گزری ہے قیامت ہجر کی. ہاں وہ جانے ہجر کے مارے کا دکھ. اور شعر ہے کہ شام کے زندانیوں کو ہے خبر. شام کے زندانیوں کو ہے خبر. محبسوں میں گھور اندھیارے کا دکھ. اور میرے بحث شہر کے مسنت نشین. میرے بحث شہر کے مسنت نشین. خاک جانے ایک ہر کارے کا دکھ. خاک جانے ایک ہر کارے کا دکھ. چاند اپنی چاندنی سے مطمئن. وہ نہ جانے ٹوٹتے تارے کا دکھ. واہ 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 واہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. دوستو گلگت بلتستان سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کا پروگرام سخن کے پلیٹ فارم سے گزشتہ ایک دہائی سے جاری ہے، یہ اب سفر آہستہ آہستہ پاؤں چلتا چلتا وہ جو بیج بویا تھا اب تناور درخت فرمان بھائی جیسے دوستوں کی موجودگی میں بننے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان میں بھی عید کے بعد نسل نو مشاعرے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم تیار ہیں. ہم وقت آپ جب بھی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پر اپنے اس میں رہتے ہوئے کل پاکستان انشاءاللہ. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.